اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہی اور میں ہوں اشفاق گنجو۔ میری ماں میری جنت ہے۔ عباس تابش کے اس شعر سے ویڈیو کا آغاز کروں گا کہ مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک رات میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ سامعین محترم، زیر باعث موضوع تک رسائی کی جستجو میں جب میں نے حکمت کے سمندر سے موتی تلاش کرنے کی کوشش کی تو خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ یوں محسوس ہوا کہ خیالات اور جذبات کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ خیالات الفاظ کے محتاج نظر آنے لگے، ماں کی عظمت کے سامنے الفاظ کم پڑنے لگے، لیکن اسی لمحہ مجھے اپنی ماں کی ممتا یاد آئی۔ خیالات الفاظ میں خود بخود ڈھلنے لگے، تب میں نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ میری ماں میری جنت ہے، اور یہی آج کی اس ویڈیو میں میرا موضوع سخن بھی۔ سامعین محترم، ماں کی عظمت جاننے کے لیے جب میں نے شاعر سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ ماں تخیل ہے جو آرزوؤں کو تخلیق کا روپ دیتی ہے۔ دہقان نے کہا ماں زرخیز مٹی کی طرح ہمارا پیٹ پالتی ہے۔ مسافر بولا ماں کڑی دھوپ میں شجردار سایہ ہے۔ مجذوب نے کہا ماں طلسم ہوش ربا ہے۔ عقل مند نے کہا ماں تسلیم و رضا ہے، اور سبھی نے بے کے زباں کہا ماں مہر و وفا ہے۔ سامعین محترم، ماں کی عظمت کے اتنے روپ دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی کہ جب میں نے مظاہر فطرت سے ماں کی عظمت دریافت کی تو فلک بولا ماں کہکشاں ہے۔ رات کی تاریکی کہنے لگی ماں میری ایک راز ہے جو اولاد کی کمزوریوں کو چھپا لیتی ہے۔ شبنم نے کہا کہ ماں ٹھنڈک ہے جو اپنے بچوں کو تسکین پہنچاتی ہے۔ تب کائنات کا ذرہ ذرہ چلا اٹھا کہ ماں وہ ہستی ہے جس کے دم سے یہ جہاں آباد ہے۔ ماں اپنی اولاد کی خاطر دن رات موم کی طرح جلتی ہے اور جلتے جلتے بجھ جاتی ہے، لیکن اف تک نہیں کہتی۔ یوں ماں سایہ بھی ہے، حدت بھی ہے، صبر بھی ہے اور ساتھ برداشت بھی۔ الغرض ماں پیار ہے، اثار ہے، ایک ایسا شجر ہے جو سدا بہار ہے۔ سامعین محترم، خالق کائنات نے ماں کو ممتا کا سوز دے کر تو انمول بنا دیا۔ ماں کا پیار لازوال اور خود غرضی سے پاک ہوتا ہے۔ ماں کا اثار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ وہ بحر بے کراں ہے جس کا کوئی دھارا نہیں۔ ماں کی گود پہلا مکتب ہے۔ ماں بہترین دوست عطالیق ہوتی ہے۔ ہر جذبہ شعلے کی طرح بھڑکتا ہے اور بلبل کی طرح بیٹھ جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا وہ جذبہ ہے جس کی شادابی میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ سامعین محترم، ماں کی ممتا کی تپش پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ قربانی کی مثال صرف ماں کے پاس سے ہی مل سکتی ہے۔ ماں خون جگر سے اپنے بچے کو پالتی ہے، اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اپنے جگری گوشے کا منہ میں ڈالتی ہے۔ کڑی دھوپ ہو تو بچے کو شبنم میں ٹھنڈک فراہم کرتی ہے۔ اگر شدید سردی ہو تو خود ٹھٹرتے ہوئے بھی اپنے بچے کو حرارت فراہم کرتی ہے۔ بچوں کے مستقبل کے معاملے میں ماں کا کوئی ثانی نہیں، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرتی ہے، دن رات اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بچوں کی کامیابی پر ایک ماں کی آنکھوں میں فخر یا چمک چاند تاروں کی چمک سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر ماں کی ممتا کو زوال آ جائے تو یہ دنیا اجڑی ہوئے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ ماں عظیم نہ ہوتی تو مائیں اپنے بچوں کو ہی ہڑپ کر جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ لفظ ماں لگتا ہے وہ انسان ہو یا حیوان، بڑا ہی نرم اور نہایت ہی ہمدرد ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اسی کرۂ ارض پر کوئی سی روح زندہ نہ رہتی۔
سامعین محترم، گھرداری کو ماں جس خوش اسلوبی سے چلاتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ماں چار دیواری کے اندر گھر کے تمام رشتوں کو محبت کی لڑی میں پروئی ہوتی ہے۔ وہ اچھے اور برے بچوں میں کبھی تمیز نہیں کرتی، سبھی اس کے آنکھوں کے تارے اور دل کے دلارے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ماں کو ممتاز درجہ عطا کیا۔ حدیث پاک میں منقول ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ قرآن نے ماں باپ کو دنیا کا سب سے مقدس رشتہ قرار دیا۔ اگر ماں غریب ہو تو چولہے پر خالی برتن رکھ کر بھوکے بچوں کو امید کی ڈوری سے باندھے رکھتی ہے۔ اس بیچارگی کے عالم میں بھی وہ اپنے جگر گوشوں کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ شاعر نے ایسے مناظر کو کچھ اس طرح اپنی شاعری میں ڈالا کہ ہزاروں